بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے الزام سے بچایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی پاکیزہ انسان کی گواہی دی۔ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک معجزہ تھا، جس کے ذریعے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ان 4 لوگوں میں سے سب سے پہلا نام حضرت جریج کا آتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک نیک آدمی کا ہے کہ جس کا نام حضرت جریج تھا۔ وہ اتنے نیک انسان تھے کہ ہر وقت اپنے چھوٹے سے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے بات نہ کرتے، بس نماز و ذکر میں ہی مشغول رہتے۔ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی ان کی امی ان سے ملنے آ گئی۔ اب کیونکہ وہ نماز میں تھے اس لیے سلام پھیرنے میں دیر لگ گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی امی غصہ ہو کر واپس جا چکی تھی۔ جاتے جاتے ان کی امی نے اپنے بیٹے حضرت جریج کو بددعا دیتے ہوئے کہا کہ اے جریج، اللہ تیرا کسی بدکار عورت سے سامنا کرا دے۔ ماں کی بددعا ایسی لگی کہ کچھ ہی دنوں بعد حضرت جریج کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت جریج کا چھوٹا سا مٹی کا گھر ایک پہاڑ پر بنا ہوا تھا۔ اسی میں وہ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس گھر کے آس پاس لوگ اپنی بکریاں چرائے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک بدکار عورت اپنے مالک کی بکریاں لے کر اس علاقے میں چرانے آئی۔ اس عورت کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو شکل و صورت سے بہت زیادہ اچھا تھا، تو اس عورت کو شیطان نے گناہ میں مطلب ہونے کی دعوت دی۔ تو اس عورت نے چرواہے کو پاس بلا کر اس کے ساتھ زنا کیا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ وقت گزرا، آخر جس دن اس عورت نے اپنے اس بچے کو جنا تو سارے محلے والے جمع ہو کر کہنے لگے کہ اے بدکار عورت، تو نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو نے زنا کر کے ایک بچے کو جنم دیا، اس لیے اب ہم تجھے پتھروں سے مار کر رجم کر دیں گے۔ جب لوگوں نے اس عورت پر بہت زیادہ سختی کی تو اس نے سارا الزام حضرت جریج پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے اس بچے کا باپ جریج ہے کہ جو ہر وقت اس پہاڑ پر بیٹھا عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت جریج کا نام سنا تو سبھی کے ہوش اڑ گئے اور جلدی سے سبھی حضرت جریج کے پاس پہنچے اور غصے میں کہنے لگے کہ اے جریج، ہم تو تمہیں بہت نیک انسان سمجھتے تھے اور تم نے اپنے لیے دعائیں کراتے تھے، لیکن تم تو بہت برے انسان نکلے۔ پہلے تو حضرت جریج کچھ سمجھ نہ پائے، لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک عورت نے ان پر زنا کا الزام لگایا ہے اور آج اس عورت کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضرت جریج نے اس عورت کو پاس بلا کر کہا کہ اے عورت، اپنے بچے کو میری گود میں دے دو۔ اس عورت نے اپنا وہ بچہ حضرت جریج کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت جریج نے اس بچے کو گود میں لے کر پوچھا کہ اے بچے، تو ہی بتا کہ آخر تیرا باپ کون ہے؟ تو یہ سنتے ہی وہ پیدا ہوا بچہ بولنے لگا کہ اے نیک انسان جریج، میرا باپ ایک چرواہا ہے کہ جس کا نام فلاں ہے، اور اسی نے میری امی کے ساتھ زنا کر کے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایک پیدا ہوتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے اور پھر سارے محلے والوں نے اس بدکار عورت کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا۔ دوستو، یہ پہلی گواہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے ایک پیدا ہوتے بچے سے گواہی دلوائی تھی۔ دوسرا واقعہ فرعون کی نوکرانی کا ہے جس کا نام حضرت مساطا تھا۔ حضرت مساطا اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ کو اپنا اصلی معبود مانتی تھی، جبکہ فرعون لوگوں کو اس بات پر
مجبور کرتا تھا کہ سارے مصر والے فرعون کو اپنا خدا مان لے، اور جو بھی اللہ کو اپنا خدا مانتا تو فرعون اس کو بہت سخت سزا دیتا تھا۔ اس لیے جب فرعون نے محل کی نوکرانی حضرت مساطا ایمان لے آئی تو فرعون نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بہت مجبور کیا کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے، لیکن حضرت مساطا نے صاف انکار کر دیا۔ تو فرعون نے ایک بڑی کڑھائی میں تیل کھولا کر اس میں حضرت مساطا کے 3 لڑکوں کو ڈال دیا۔ آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تیل میں کھولتا دیکھ حضرت مساطا کا دل کانپ گیا اور قریب تھا کہ وہ فرعون کی بات مان جاتی، لیکن اسی وقت کڑھائی کے اندر کھولتے حضرت مساطا کے سب سے چھوٹے بچے نے اپنی امی کو پکار کر کہا کہ اے امی، پریشان نہ ہو، بلکہ آپ بھی اس کھولتے تیل میں آ جا، یہاں بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ دوستو، حضرت مساطا کا یہ بچہ صرف 3 مہینے کا تھا، اور اللہ نے اس بچے کو بولنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے اپنی امی حضرت مساطا کا دل مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو اور فرعون کی بات مت مانو، ہم لوگوں کے پاس اسی کھولتے تیل میں آ جاؤ۔ تیسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک بہت چھوٹے بچے نے ایک نیک عورت کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، تو وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی جوانی کی عمر کو پہنچی تو ایک روز وہ اپنی خالہ کے گھر نہانے گئی، تبھی اچانک اس کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام حیرانی سے کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بچہ کیسے آئے گا، کیونکہ آج تک نہ تو کسی مرد نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مریم، تمہیں یہ کام مشکل نظر آتا ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کی آستین میں ایک پھونک ماری کی، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ 9 مہینے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کو لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا دیکھ حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ کاش آج کا دن آنے سے پہلے میری موت آ جاتی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مریم سے کہہ دو کہ وہ بالکل نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ پاس لگی کھجوریں کھا کر چشمے کا صاف پانی پیے۔ پھر جب اپنے علاقے جائے اور کوئی پوچھے کہ آخر یہ بچہ کہاں سے آیا تو وہ خود جواب نہ دے کر اس بچے کی طرف اشارہ کر دے کہ اسی بچے سے پوچھ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر جب حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں پہنچی تو ساری قوم والے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگے کہ اے مریم، تم تو ہمارے علاقے کی سب سے نیک لڑکی تھی، تمہاری امی تو بہت زیادہ پرہیزگار اور تمہارے والد تو بڑے اللہ والے انسان تھے، تو آخر تم نے ایسا بدکاری والا کام کیوں کیا؟ لوگوں کی ایسی بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہی ہے تو میرے اس بچے سے پوچھ لو۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، تم یہ کیسی بہانے بنا رہی ہو؟ کیا کوئی پیدا ہوتا بچہ بھی بولتا ہے؟ لوگ ابھی اپنی یہ بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہی بولنے لگے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایک پاکیزہ کتاب دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں تب تک نماز و زکوٰۃ قائم رکھوں۔ پیدا ہوتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی لوگوں کے منہ حیرانی سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے کہ جب ایک دودھ پیتے بچے نے کسی نیک خاتون کے لیے پاکیزہ کی گواہی دی تھی۔ اسی زمرے میں چوتھا واقعہ جس کے مطابق آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب
حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے ساتھ گناہ کرنے کی دعوت دی تھی اور انہیں اپنے کمرے میں لے جا کر چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ وہ گندا کام کرنے سے انکار کر دیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آخر دروازے تک پہنچے تو جیسے ہی کمرے کا باہر نکلنے کا دروازہ کھلا، سامنے ان کا شوہر بادشاہ عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب حالت دیکھی تو ان کی بیوی زلیخا نے جسم پر کپڑے بہت کم تھے اور یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اب زلیخا نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ اس لڑکے کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی ہی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں، بلکہ آپ کی بیوی زلیخا ہی نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے کمرے میں بلایا تھا اور جب میں نے انکار کر دیا تو وہ مجھ پر سختی کرنے لگی۔ لیکن دوستو، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی سننے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ سبھی زلیخا کی بات کو صحیح مان کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اصل گناہ گار سمجھ رہے تھے اور قریب تھا کہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگتے کہ تبھی اللہ کی مدد آ پہنچی اور اللہ نے پاس کھڑی محل کی ایک نوکرانی کے دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اصلی گناہ گار کون ہے تو دیکھیں کہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، کیونکہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یوسف اصل گناہ گار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ زلیخا اصل گناہ گار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ یوسف نے زلیخا سے دور بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، تبھی زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا ہوگا۔ ایک دودھ پیتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے اور جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سبھی کو یقین ہو گیا کہ اصل گناہ گار زلیخا ہی ہے۔ اس واقعے کے پورے 15 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سختیوں کو برداشت کر کے مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کی بادشاہی کے زمانے میں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکا آ کر محل کے درباری سے کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ اناج چاہیے۔ تو محل کے درباری نے اس نوجوان لڑکے کو کئی بوریاں اناج کی دے دی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اناج چاہیے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے لڑکے، ہمیں جتنا اختیار تھا ہم نے اتنا اناج تمہیں دے دیا ہے، اب اگر تمہیں زیادہ اناج چاہیے تو تم جا کر بادشاہ سے اس کی اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اور اناج دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لڑکا جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور زیادہ اناج دینے کی مانگ کرنے لگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو 2 بوری اناج میری طرف سے بڑھا کر دے دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر درباری نے اس لڑکے کو 2 بوری اناج اور دے دیا۔ تو وہ لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے اور زیادہ اناج چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے لڑکے، ہم تمہیں اس سے زیادہ اناج نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جان جائے کہ میں کون ہوں تو شاید آپ مجھے بھر بھر کے اناج دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے لڑکے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں وہی لڑکا ہوں کہ جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر آپ کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ آپ نے شاہی تخت سے اتر کر اس نوجوان کو
उस नौजवान को गले से लगा लिया और फिर उसे अपने पास बिठाकर बहुत देर तक बात करते हुए महल में उस लड़के की बहुत ज़्यादा खातिरदारी की गई। जब वो लड़का जाने लगा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार बहुत बड़ी सवारी ढेर सारा अनाज लदवा कर उस लड़के के हवाले कर दिया और कुछ दरबारियों को हुक्म दिया कि अनाज इस लड़के के घर तक पहुंचा दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस लड़के के साथ ऐसी खातिरदारी देख कर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मेरे प्यारे पैगंबर, तुमने इस लड़के की इतनी ज़्यादा खातिरदारी क्यों की? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हे अल्लाह, आपने नहीं देखा कि ये वही बच्चा है कि जिसने बचपन में जुलेखा के इल्ज़ाम पर मेरे पाकीज़ा होने की गवाही दी थी। तो आज जब ये मेरे पास आया तो मैंने मन किया कि मैं इसकी हर तरह से खातिरदारी करूं। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए यूसुफ, तुम गवाह रहना, क़यामत के दिन जो बंदा भी सच्चे दिल से मेरी इबादत करके मेरे पास आएगा और किसी को भी मेरी इबादत में शरीक नहीं करेगा तो मैं भी उसे अपनी हैसियत के मुताबिक नेमतें अता करूँगा और इतनी नेमतें दूंगा कि वो मुझसे राज़ी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।